بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز الطلبة اور طالبات، انشاءاللہ ہم ابھی عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ تو کافی مدت سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور جس میں اللہ کے اسماء و صفات کو خاص طور پر موضوع بنایا گیا ہے کہ اہل سنہ والجماعہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر کس طرح ایمان رکھتے ہیں، انہیں کس طرح ایمان لانا چاہیے، اور پھر اللہ کے اسماء و صفات وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیے ہیں، ان کو ویسے ہی ماننا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل ولا تشبیہ۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت اہم صفت، وہ ہے القرب، قربت۔ اللہ کی صفت قربت کو انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو صفت قربت بھی اللہ عز و جل کے صفات علیہ میں سے ایک صفت ہے۔ ہم اس پر ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے اللہ نے کہا ہے اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، حقیقت میں قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اللہ عز و جل، کیونکہ لوگ اصل میں سوال کرتے ہیں کہ یہ خاص طور پر صفت قرب کو یہاں پر اس لیے بیان کرنا پڑا، اس صفت کو ذکر کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مثلا کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یعنی فرشتے تو اوپر کو جاتے ہیں، ہاں فرشتے تو اوپر کو جاتے ہیں، اور تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے، وہ ہم سے قریب بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح اور بھی لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث ذکر کی، جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ آسمان، اس زمین سے آسمان کی جو مسافت ہے ما بین السماء والارض 500 عام، یہ اتنی لمبی مسافت ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر ایک دوسرے کے آسمان، پھر اس کے باوجود یہ قربت کیسے ممکن ہے؟ قربت اللہ تعالیٰ کا قرب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ یہودی آ کر سوال کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ تو بہت سارے دلائل ہیں اللہ عز و جل کے قربت، اپنے بندے سے قریب ہونے کے سلسلے میں بہت سارے دلائل ہیں، جن میں سے یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے۔ حدیث ہے قوله صلی اللہ علیہ وسلم لما رفع اصحابه اصواتهم بالذکر ایها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا قريبا ان الذين تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته۔ تو یہ حدیث اور اس طرح کی ایک اور روایت ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فكنا اذا اشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت اصواتنا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انه معكم انه سمیع قریب۔ کہتے ہیں راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابہ کرام کو کہ صحابہ کرام اپنی آواز کو اللہ کے ذکر سے بلند کر رہے ہیں، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، ہم جب اونچائی پر چڑھتے تو ہم اللہ اکبر کہتے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے، اور جب ہم نیچے کی طرف آتے تو سبحان اللہ کہتے، تو اس ذکر میں ہماری آوازیں بلند ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو ہلکا کرو، اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آواز کو کم کرو،
اربعوا علی انفسکم یعنی ہونوا علی انفسکم کہ نرمی کا معاملہ کرو اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے آپ کو مت تھکاؤ، یہ معنی اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون الاصم. جی جی اس کو اربعوا پڑھیں گے یا اربعوا؟ اربعوا، ربع یربع سے ہے، ربیع یربع. جی ٹھیک ہے. کیا لغوی معنی کیا ہے اس کے شاہ صاحب؟ تھکاؤ نہیں، ہونوا یعنی ہلکا کرنا، ہلکا کرنا. جی اپنے آپ کو ہلکا کرو یعنی اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ کو مت تھکاؤ. یہ سارے ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں میں اس کا، اس معنی کا، ورنہ تو اس کے معنی ہے ہونو یعنی ہلکا کر دینا، اپنے آپ کو ہلکا کرو، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مت تھکاؤ. فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کیونکہ تم کسی گونگے کو اور کسی غائب کسی بہرے کو، اصم بہرے کو بولتے ہیں، بکمن کہتے ہیں گونگے کو. فإنکم لا تدعون اصم، کیونکہ تم کسی بہرے کو، ولا غائبا نہ کسی غائب کو تم بلا رہے ہو جو کہ حاضر نہیں ہے. انما تدعون سمیعا قریبا، جس کو تم بلا رہے ہو وہ سمیع ہے، قریب ہے، قریبا. ان الذین تدعونہ، جس کو تم بلا رہے ہو، اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، جس کو تم بلا رہے ہو وہ تمہارے سواری کے گردن سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. ایک اور روایت میں جو کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بلکہ الفاظ بخاری کے ہیں، جس میں کہا کہ انہ معکم انہ سمیع قریب، وہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ سننے والا ہے، قریب ہے. اس حدیث کے ذریعے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عز و جل کے صفت قرب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کی بہت سارے دلائل ہیں، چند میں آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کر دوں جو اس بات کے دلائل ہیں کہ اللہ عز و جل بندوں کے قریب ہوتا ہے. ایک تو یہ آیت کریمہ جو میں نے جس کا شان نزول بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب یہودیوں نے کہا کہ یا محمد کیف یسمع ربنا دعاءنا وانت تزعم ان بیننا وبین السماء ان بیننا وبین السماء مسیرة 500 عام وان غلظ كل سماء مثل ذلك. فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. کہا کہ اللہ مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ محمد یہ ہمارا رب کیسے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے درمیان اور آسمانوں کے درمیان 500 یعنی 500 سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان کا موٹاپا بھی اتنا ہی زیادہ ہے. جی تو فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک اور روایت میں امام ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے پوچھا کہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو آواز دیں، پکاریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. تو شاہد یہاں پر فَإِنِّي قَرِيب، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں قریب ہوں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. ان ربی قریب مجیب، سورہ ہود کی آیت نمبر 61. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے بلکہ انہیں خوشخبری دی اور کہا کہ فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. ایک اور جگہ سورہ سبا کی آیت ہے، آیت نمبر 50 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب. کہ میں جو کچھ کہتا ہوں میرا رب اس کو سنتا ہے، میں سچا ہوں میں جھوٹا ہوں میرا رب جانتا ہے، اور میں جو کچھ کہتا ہوں میرا رب اس کو سنتا ہے. کیوں؟ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، وہ قریب ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
इन रहमतल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन, कि तुम बुलाओ उसको डरते हुए, यानी उम्मीद और खौफ की हालत में, क्योंकि अल्लाह की रहमत ये करीब है मुहसिनों से। यही तर्जमा करते हैं ना हम लोग सब कि इन रहमतल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन, सूरत अराफ की 56 आयत नंबर। जी, सूरत अराफ की 56 आयत नंबर। इसका तर्जमा क्या करते हैं उम अब्दुल्ला या उम आमिना, कोई भी बताएं। बेशक अल्लाह की रहमत करीब है मोहसिनों के। मोहसिनों के। उम अब्दुल्ला आप क्या तर्जमा करती हैं? जी, यानी मतलब पास है, करीब है, इसी तरह से। नहीं, इन रहमतुल्लाह करीब मिनल मुहसिनीन का तर्जमा क्या करती हैं? अल्लाह की रहमत मोहसिनों के पास है, करीब है हाँ, उनके। देखें यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम लोग क्या तर्जमा करते हैं, अल्लाह की रहमत करीब है। तो फिर इस आयत को मैंने यहाँ क्यों जिक्र किया? इससे कैसे इस्तेदलाल होता है कि अल्लाह ताला करीब है? इससे कैसे इस्तेदलाल हम कर सकते हैं? यहाँ तो अल्लाह के रहमत के करीब होने की बात हो रही है। तो आप लोग पूछ सकती थी इस तरह का तर्जमा करने वाले। जी, नजमा शेख साहिबा ने भी हाथ उठाया है, शायद वो कोई और तर्जमा करने वाली हैं। थोड़ा उनका माइक भी खोलिएगा, सुन लेते हैं। रहमत अल्लाह की करीब है मिनल मुहसिनीन, मोहसिनों से। चलें, बारकल्लाहु फीकुम जमीअन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये आप लोग कर सकते थे कि यहाँ तो अल्लाह के रहमत के करीब होने की बात है, अल्लाह के करीब होने की बात तो नहीं है, इससे कैसे इस्तेदलाल कर सकते हैं? तो इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह से यही सवाल किया गया कि जब इस आयत को इस लिए पेश किया गया कि अल्लाह ताला करीब है, तो सवाल करने वाले ने कहा कि भाई इसमें तो अल्लाह की रहमत का तज़किरा है, तो इससे कैसे इस्तेदलाल कर सकते हैं? बहुत तवज्जो देने की जरूरत है सबको। बहुत अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, तवज्जो दें और फिर खास तौर पर लुगा के जो कवायद हमने पढ़े हैं वो जहन में लाएं। तलबतुल इल्म से मैं खिताब कर रहा हूँ, आमतुन्नास से नहीं। तो अल्लाह के यहाँ पर अल्लाह इन रहमतल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन, इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा, देखें इन रहमतल्लाहि, इराब करें इसका। इन्ना तो हर्फुन नासिब है, रहमतल्लाह, रहमा ये इन्ना का इस्म है ना, और मुदाफ है, अल्लाह ही मुदाफुन इलैह, यानी इन्ना रहमतल्लाह ये इस्म इन्ना है, करीब मिनल मुहसिनीन ये खबर इन्ना है। तो आप लोगों को पता है कि मुब्तदा अगर मुअन्नस हो तो खबर में मुअन्नस होनी चाहिए, मुब्तदा मुज़क्कर तो खबर में मुज़क्कर। इसी तरह इस्म इन्ना भी अगर मुज़क्कर हो तो उसकी खबर भी मुज़क्कर, इस्म इन्ना अगर मुअन्नस हो तो खबर भी मुअन्नस। तो इन्ना रहमतल्लाहि कायदे के लिहाज से करीबतुन मिनल मुहसिनीन होना चाहिए था। जी, तो करीबतुन होना चाहिए। तो शेख अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर ता को हज़फ करके बहुत ही अज़ीम बात हमें बताई है। ता को हज़फ करके यहाँ पर करीबतुन से, करीबतुन नहीं कहा बल्कि करीबुन कहा। कहते हैं कि करीबुन अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी ता को हज़फ किया यहाँ से, और यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंबीह की है। बहुत ही अज़ीम फायदा हम इससे हासिल करते हैं, वो ये कि अल्लाह के रहमत से पहले अल्लाह करीब है। अल्लाह की रहमत से पहले अल्लाह करीब है, यानी अल्लाह करीब है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, हम तर्जमा तो कर लेते हैं कि अल्लाह की रहमत करीब है, लेकिन करीबुन कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, करीबतुन नहीं कहा। तो इब्नुल क़य्यिम कहते हैं कि इस ता को हज़फ करने से ये बात साबित होती है कि यहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की क़ुर्बत का तज़किरा है, और जिससे रब करीब हो जाए उससे रब की रहमत करीब हो जाती है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की क़ुर्बत ये खास है बनिस्बत अल्लाह के रहमत की क़ुर्बत की। क्या कहते हैं आप लोग? अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की क़ुर्बत ये ज्यादा खास और ये ज्यादा अहम है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत के क़ुर्बत की। क्योंकि अभी मैंने जो जुमला कहा कि जिसके करीब रब हो जाए रहमत तो उसके करीब है। ऐसा हो सकता है क्या कि रहमत करीब हो और रब करीब ना हो? लेकिन ये जरूरी है कि रब करीब है तो रहमत करीब है। तो लेकिन पहले रब का करीब होना जरूरी है, रब का करीब होना जरूरी है। तो यहाँ पर
ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کو ہم اللہ کی قربت کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان رحمت اللہ قریبۃ نہیں کہا بلکہ قریب کہا۔ قریب کے تا کو حذف کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ محسنین سے قریب ہے، تو پھر اس کی رحمت بھی قریب ہوگی۔ تو یہی مثال ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی اس کی شرح کرتے ہوئے دیتے ہیں کہ ایک انسان دور رہتے ہوئے بھی قریب رہتا ہے، ایک انسان، تو یہ تو مخلوق کی بات ہے، فکیف الخالق، کہ مخلوق انسان، ایک انسان حقیر سا انسان وہ دور رہ کے بھی قریب ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ عز وجل ولیس کمثلہ شیء وللہ المثل الاعلی، تو اللہ عز وجل کیسے وہ عرش پر رہتے ہوئے اپنے بندوں کے قریب نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے اللہ عز وجل نے جگہ جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے قریب ہونے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ سورۃ العلق میں اللہ نے کہا واسجد واقترب، کیونکہ بندہ سجدے میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اپنا بندہ سجدے میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب، کہا واسجد واقترب، اور پھر قرآن میں اللہ رب العالمین نے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو مقرب یہ کلمہ آپ کئی جگہ پر پڑھیں گے، اہل جنت میں جو خاص مقربین اللہ کے قریب بندے ہوں گے، مقرب مفعول کا صیغہ کہ رب ان کے قریب ہوگا۔ تو اللہ کی قربت ہمیں حاصل کرنی ہے، اللہ سے ہمیں قریب جانا ہے، اللہ سے ہمیں قریب، جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم سنتے ہیں، حدیث قدسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، کہ جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوگا میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوں گا۔ تو ما تقرب، ایک اور جگہ ما تقرب الی عبدی بمثل اداء ما افترضته علیہ ولا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ اللہ اکبر، کہ بندہ فرض کے بعد نوافل اتنے پڑھتے جاتا ہے، نوافل سے ایسے قریب ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین سے محبت، اللہ رب العالمین سے قربت کا ہمیں حکم دیا گیا، قرب حاصل کرنے کا، تو یہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں انسان اللہ سے قریب ہو یقیناً بہت ہی عظیم بات ہے، لیکن اس سے عظیم بات یہ ہے کہ اللہ انسان سے قریب ہو جائے، اللہ انسان سے قریب ہو جائے، جسے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ نے جو جگہ جائے انی قریب، اور اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قریب، کہ میں قریب ہوں، سنتا ہوں، میں قریب ہوں، تمہاری بات کا جواب دیتا ہوں، مطلب تمہاری دعائیں میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں پر واپس ہم اس حدیث کی طرف چلتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی کہ ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگوں اپنے آپ کو ہلکا کرو، مطلب اپنے آپ پر زور مت ڈالو، اپنے آپ کو تکلیف مت دو، اپنے آپ پر رحم کرو، یہ سارے معنی۔ یہاں یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان عبادت میں بھی حد سے زیادہ یعنی اپنے آپ کو نہ تھکائے، عبادت میں بھی دیکھیں اللہ کے ذکر کی بات ہے، کہا ہوینوا اربعوا علی انفسکم، عبادت میں بھی اپنے آپ کو نہ تھکائے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا اور کتنا عظیم یہ دین ہے ہمارا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں بھی جہاں انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، کہا کہ وہاں پر انسان اپنے آپ کو نہ تھکائے۔ اسی لیے آپ حدیثیں سنتے ہیں کئی مرتبہ، شاید فقہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت زیادہ اگر نیند کی کیفیت ہو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، کہ اگر انسان بہت زیادہ نیند کی کیفیت میں ہو، اب یہ نہیں کہ نماز کے وقت ہی انسان نیند میں جانے کی کوشش کرے، اس کے بعد بولے کہ مجھے تو نیند آ رہی ہے، تو عبادت میں بھی انسان اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، اپنے آپ کو نہ تھکائے۔ تو ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کرو جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، عبادت کرو جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، یعنی یہ فرائض سے ہٹ کر بات ہے۔ نوافل میں جو بعض لوگ
ورنہ فرائض تو اتنے کم ہے، حقیقت میں اتنے کم ہے فرائض کہ انسان وہ تو بڑا آسانی کر سکتا ہے، لیکن نوافل میں انسان بعض مرتبہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کچھ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، جان جانے کو ہے اور روزہ رکھ رہے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی روزہ رکھتے تھے، اتنے روزہ رکھتے تھے، اتنا کہ کہنے والا کہتا ہے کہ بھئی آپ تو لگتا ہے روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور پھر آپ چھوڑ دیتے پھر تو کہنے والا، دیکھنے والا کہتا ہے کہ اب تو لگتا ہے روزہ رکھیں گے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عبادات میں بھی ہمیں ایسی عبادت نہ کرے انسان کہ پھر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ ایک مرتبہ مطلب اڑ گئے تہجد رات میں، کھڑے ہو کے وہ جوش آ گیا، بولے پورے 8 رکعت میں سورہ بقرہ پورا ختم کر کے سوں گی میں، یا سوں گا، یا آج کی رات جوش میں سورہ بقرہ پورا پڑھ لیا 8 رکعت میں. دوسرے دن بولے اتنا لمبا ٹائم لگتا ہے، کون پڑھے گا، چھوڑو سو جاؤ، فجر چھوڑ کے سو گئے. تو یہ اس طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو کم عبادت کریں آپ، لیکن اس میں دوام ہو، یہ اللہ عز و جل کو زیادہ پسند ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، کہ تم کسی بہرے کو نہیں بلا رہے ہو. اللہ رب العالمین سننے والا ہے. اصم کہتے ہیں اس کو جو نہیں سنتا، بہرا. ولا غائباً، اور جو بندہ غائب ہوتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کیا؟ نہیں دیکھ سکتا. تو کہا کہ جو دیکھ نہیں سکتا وہ سن، جو مطلب ہے نہیں یہاں پر حاضر، وہ کیسے سن سکتا ہے؟ وہ نہیں سن سکتا. تو ولا غائباً یعنی یہی مراد ہے کہ تم تو اس کو بلا رہے ہو جو کہ حاضر ہے. حاضر سے مراد وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد کہا انما تدعون سمیعا، کہ تم جس کو بلا رہے ہو وہ تمہارے ذکر کو سن رہا ہے، وہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. سمیعا انما ان الذين تدعونه نعم فانما لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا، وہ تمہارے قریب ہے. تو اللہ عز و جل 7 آسمانوں پر مستوی ہوتے ہوئے بھی وہ ہم سے قریب ہے، وہ ہم سے قریب ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے کہ آپ تقریب الذہن کے لیے مثالیں آپ دیا کرتے تھے. وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے مثالیں نہیں ہیں، لیکن تقریب الذہن کے لیے، سمجھانے کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہیں. قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے ایسی بہت ساری مثالیں دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثالیں دیتے تھے. جیسے کہا کہ ان الذين تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته، کہ جس کو تم بلا رہے ہو وہ تمہاری کتنے قریب ہے؟ کہا کہ تمہاری سواری کی گردن سے زیادہ قریب ہے. اونٹ پہ سوار ہوئے ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی؟ تو ان کو پتا ہے کہ اونٹ پہ جو لوگ سوار ہوتے ہیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا تذکرہ کیوں کیا یہاں پر؟ کیونکہ حالت سفر میں بات ہو رہی تھی نا. لوگ سفر میں تھے، سواریوں پر تھے. جب اونچائی کی طرف چڑھتے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے، نیچے کی طرف آتے. اور کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جب اوپر کی طرف چڑھے تو انسان کے دل میں گھمن اور تکبر نہ پیدا ہو، تو وہاں جا کر وہ اللہ کی عظمت بیان کرے، اس کی تکبیر بیان کرے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، بھلے انسان کتنی بھی اونچائی پر چلا جائے. اور جب انسان نیچے کی طرف آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ نچلا یعنی صفر اور نزول ہے. تو وہاں پہنچتے پہنچتے اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرے کہ اللہ عز و جل یعنی پاک ہے. اللہ عز و جل اس نزول سے، اس صفر سے اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے. تو یہاں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی گردن کا ذکر کیا، کیونکہ صحابہ کرام اس وقت سفر کی حالت میں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی. اس طرح تمہارا جانور کتنا وہ نزدیک ہے، تم بولتے ہو وہ سنتا ہے، اور وہ کس قدر قریب. انسان جب جانور پر سوار ہوتا ہے اس کی گردن اسے کس قدر قریب ہوتی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے دی. ورنہ قرآن کے اندر تو بہت سارے ایسی مثالیں ہیں ان میں اللہ، جیسے کہ عموماً جو آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بھلے یہاں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر فرشتے مراد ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے قریب ہے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ قریب ہے، انسان کے نفس سے بہت زیادہ قریب ہے. تو چاہے انسان چاہے نفس کی قربت لے لے، چاہے اونٹ سے زیادہ قریب لے لے، اللہ رب العالمین قریب ہے.
اللہ رب العالمین قریب ہے، اس کی نصرت قریب ہے، اس کا علم ہم سے قریب ہے، اس کی مدد ہم سے قریب ہے، وہ سنتا ہے۔ قریب اس معنی میں وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے جیسے قریب شخص سنتا ہے، وہ ہمارے کاموں کو دیکھتا ہے جیسے قریب شخص دیکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ یہاں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی بعض منفی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا۔ اصم یہ اللہ عز و جل کی منفی صفت ہے کہ اللہ اصم نہیں ہے، اور آپ کو اور اسی طرح ولا غائبا، اللہ غائب نہیں ہے۔ منفی صفات اللہ عز و جل کی کیوں ذکر کی جاتی ہیں؟ اس کتاب کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ عز و جل کی صفات کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے منفی صفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اصم نہیں ہے، مطلب اللہ عز و جل سمیع ہے۔ صفت سمع کے کمال کو ثابت کیا گیا یہ کہہ کر کہ لا تدعون اصم، مطلب اللہ عز و جل اصم نہیں ہے۔ اور اسی طرح غائباً، وہ غائب نہیں ہے، اللہ عز و جل کے صفت قرب کو یا اس کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے صفت غائب کو بھی جو کہ منفی صفت ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ تو بہرحال یہاں اس پوری حدیث میں جو شاہد ہے وہ یہ کہ تدعون سمیعا قریبا ان الذین تدعونه اقرب الى احدکم، کہ اللہ عز و جل قریب ہے، اللہ عز و جل قریب ہے۔ اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر ثابت کیا ہے۔ ہمیں بھی اللہ عز و جل سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ عز و جل ہم سے قریب ہوں گے۔ انسان کو ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے قریب ہے، تو انشاءاللہ وہ ہر طرح کے گناہ سے، چاہے وہ قولی ہوں چاہے وہ فعلی ہوں، اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کی کوشش کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے رکنا چاہیے۔ چلیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرما اور مرتے دم تک ہمیں توحید پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما، اور اس علم کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اور اس علم پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔